بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں گلوبل چینجنگ آ رہی ہے, جو موسمیات ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. حال ہی میں گزشتہ سال اس پر ایک بڑی عالمی کانفرنس بھی کی گئی. اس میں بھی یہ کہا گیا کہ پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے, اور پاکستان میں جو لوگ ماہرین موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر موسمیاتی تبدیلی جیسے کہ پوری دنیا میں آ رہی ہے, اس کا سب سے زیادہ افیکٹ پاکستان میں ہو سکتا ہے, چونکہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسی جگہ پر واقع ہے کہ اگر موسمیاتی تبدیلی واقعی رونما ہوتی ہے تو پاکستان کو اس سے بہت زیادہ پاکستان سے افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ ہم یہ بات ہر سال کرتے ہیں کہ مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا, پری مونسون ہوا, پھر پوسٹ مونسون ہوا. ہر سال میٹ آفس جو ہے وہ تھریڈ الرٹ بھی جاری کرتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو اربوں روپے کا بجٹ لے رہے ہیں وہ آج تک اس ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے پلاننگ نہیں کرتے؟ 2010 میں بہت بڑے پیمانے پر سیلاب آیا اور پنجاب میں اس سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں بھی کی. اس کے بعد ایک جو انکوائری رپورٹ ہے وہ بھی بنائی گئی. کہا جاتا ہے کہ 2010 کے سیلاب کے بعد یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان کو فعال کیا گیا اور کہا گیا کہ آئندہ کے بعد ایسے سیلاب یا ایسی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے پلاننگ کی جائے گی. میٹ آفس جو ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تھریڈ الرٹ جاری کر دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ادارے موجود ہیں جن اداروں کا ڈیزاسٹرز سے نمٹنے کا کام ہے وہ کیوں ناکام رہتے ہیں؟ اس سال سیلاب کی ممکنہ صورتحال کیا ہے؟ مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, یہ کب تک رہے گا؟ اور وہ ادارے جن کا کام ہے ان سے نمٹنا, ان کی کیا پلاننگ ہے؟ حکومت کا کیا موقف ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے. پروگرام کے آغاز میں محمد ریاض صاحب چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, یہ کب تک رہے گا؟ اور یہ آپ اکثر یہ بیان دیتے ہیں اور ہم نے سنا بھی ہے کہ یہ ہوائیں بھارت کی جانب سے آتی ہیں. کیا اس دفعہ بھی وہی سلسلہ ہے جو ہر سال ہم سنتے ہیں, یا اس سال مونسون سلسلہ کہیں اور سے آ رہا ہے؟ نہیں, بالکل مانسون سیزن شروع ہو چکا ہے اور جولائی سے نارملی سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی جولائی سے جو بارشوں کا اسپیل ہے وہ ڈیفرنٹ اسپیل آ رہے ہیں, اور ابھی اس وقت بھی 2-3 دن پہلے سے یہ اسپیل شروع ہے اور آگے 1-2 دن مزید رہے گا, اس کے بعد یہ کمزور پڑ جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ نارملی جب یہ جولائی اگست سپٹمبر یہ 3 مہینے مانسون سیزن پاکستان کے اندر رہتے ہیں, بارشیں پرووائڈ کرتے رہتے ہیں, اور پھر مڈ آف سپٹمبر کے بعد یہ ریٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مانسون ٹیکنیکلی وہی جو کراس ایکویٹوریل وینڈز ہوتے ہیں جو آتے ہیں کچھ عریبین سی سے بھی کراس کر کے اور بے آف بنگال سے ہوتے ہوئے دوبارہ کراس جو کنٹری ہے انڈیا کو کراس کر کے پھر ہماری طرف پہنچتے ہیں تبتن اور ان پلیٹوز کی وجہ سے. تو یہ ایک نارمل ان کا ٹریک ہوتا ہے مانسون کا. موسٹ ایئر پینیٹریشن ہوتی ہے, اور کبھی کبھار اس میں ایک مانسون لو ہوتی ہے جو لو پریشر یا مانسون ڈپریشن بنتا ہے جو ایکسٹریم لو پریشر ایریا ہوتا ہے جو بے بنگال پہ بنتا ہے اور آگے موو کر کے ہمارے پاکستان کی طرف وہ پروسیڈ کر جاتے ہیں, اور جو واٹر شیڈ ایریا ہے دریاؤں کے وہاں پہ یہ سنٹرڈ ہو جاتے ہیں جو زیادہ تیز بارش والا سسٹم ہوتا ہے جس میں بہت بڑے بڑے فلڈز ان مانسون لو یا ڈپریشنز کی وجہ سے پاکستان میں بن جاتا ہے. تو یہ ایک نارمل سیناریو ہے بیسیکلی, اس لیے وہ جب تک ہمارے جیوگرافیکل جو پوزیشن ہے وہ رہے گی اسی طریقے سے, کیونکہ وہ چینج نہیں ہو سکتا. نارمل سٹارٹ اس کی جولائی فرسٹ ویک آف جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے, کبھی کبھار یہ فرسٹ ویک میں یا لاسٹ ویک آف جون کے اس میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ فیچر نارملی یہ مانسون کے ہوتے رہتے ہیں. کبھی ایک اور اس کے جو فیچر ہے, کبھی جو انوائرمنٹل کنڈیشن ہے اس کو کسی سال اس کو کمزور بنا دیتا ہے, ویک مانسون ہوتا ہے, کسی سال یہ اسٹرانگ مانسون بن جاتا ہے. تو یہ کریکٹرسٹکس فیچرز ہے مانسون سیزن کے. اچھا, تو اس سال کیا کنڈیشن ہے؟ اس سال میں جو انوائرمنٹل کنڈیشن پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں جیسے ہمارے میٹ ڈپارٹمنٹ نے فورکاسٹ کر چکے ہیں کہ جولائی میں نارمل رین فال کی چانسز ہے, اور آگے جو اگست اور سپٹمبر میں اس میں بلو نارمل کی چانسز ہے. اچھا, بلو نارمل یہ ویک مونسون ہاں جی, جو میں نے بتایا کہ یہ ایک مانسون کی فیچرز ہے. کبھی
زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے جیسے پچھلے سال اسٹرانگ ہوتا تھا, اس سال ویک, اور یہ سارے ڈپینڈ کرتے ہیں انوائرمنٹل کنڈیشنز کے اوپر اور سی کے اندر جو گلوبل اور ریجنل پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں کبھی. لیکن مانسون کا جو سسٹم ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی چینجز, کیونکہ وہ انٹائرلی جیوگرافیکل پوزیشن پہ, تبتن پلیٹو ہے, عربین سی ہے, انڈین اوشن ہے, کراس ایکویٹوریل ونڈس چلتے جائیں گے, تبتن پلیٹو ظاہر ہے جب ہم جیوگرافیکل پوزیشن پہ ہیں تو مانسون ایکٹیویٹی تو رہے گی. البتہ اس میں کمی بیشی ویک اسٹرانگ مانسون وہ چلتا جائے گا کبھی, اور وہ میں نے کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے انوائرمنٹل کنڈیشن پہ. اچھا ریاست, چونکہ ہم موسمیاتی تبدیلی کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پر بہت زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ سمر سیزن لمبا ہو رہا ہے, ونٹر سیزن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, تو پھر یہ مونسون کیوں تبدیل نہیں ہوتا, یہ اپنی جگہ پر کیوں ہے؟ نہیں, وہ سمر ہی سے مطلب یہ ایک جو سمر سیزن ہے اس میں یہ مانسون ایکٹیو ہوتا ہے, اور ان میں صرف ہمارے پاکستان نہیں ہے, پورا ریجن اس میں افیکٹ ہو رہی ہے مانسون صرف. تو یہ اس میں کس طرح چینج آ جائیں گے, جیسے میں نے بتا دی نا کہ یہ جیوگرافیکل جو پوزیشن ہے ہماری کنڈیشن ہے, کیونکہ جیسے اگر تبتن پلیٹو ختم ہو جائے جو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب وہ ختم ہو جائے گی پھر جو موئسٹ ایئر ہے وہ آگے چلی جائے گی, ہماری طرف ڈائیورٹ ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہم اگر عربین سی یا ہم بالکل اب آگے چلے جائیں کسی اور کانٹیننٹ پہ چلے جائیں جہاں پہ بالکل سی سراؤنڈنگ میں نہیں ہے, تو وہ پھر پاسبلٹی ہے کہ وہ. آپ نے کہا کہ اس سال چونکہ ویک مونسون کی پیشگوئی آپ نے کی ہے تو سیلاب کا خطرہ نہیں ہے؟ نہیں, سیلاب کوئی ایسوسیٹڈ نہیں ہے ویک کے ساتھ, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ریورز ہمارے پاس جو ریورز ہے جیسے چناب ہے, ستلج ہے, راوی ہے, پلس اپ ٹو سم ایکسٹینٹ جو جہلم ریور ہے, اس کے واٹر شیڈ ایریا کراس بارڈر پہ ہے, ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے ان وہاں پہ ہے. تو ہمارے ایریا میں اگر مانسون بارش کم بھی ہے لیکن وہاں اگر ایک سسٹم آ جاتا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ مانسون لو یا ڈپریشن آ جاتا ہے اسی کیچمنٹ کے اوپر, تو وہ تو فلڈ جنریٹ کرے گا. دو کہ ہمارے اوپر کوئی بارش جیسے 2014 والا فلڈ جنریٹ ہوا تھا تو اس میں تو ویک مطلب اتنا زیادہ اسٹرانگ بلو نارمل رین فال تھا, لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر بھی فلڈ جنریٹ ہوا. اچھا, سیلاب آنے کے بعد یہ بات ضرور کی جاتی ہے کہ جو پانی چھوڑا گیا وہ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا, اکثر ہم نے یہ بیانات سنے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ جب ہمارے ہاں بڑے پیمانے پر سیلاب آتا ہے تو پانی وہاں سے آتا ہے؟ کیا درست ہے یہ بات؟ پانی تو سارا وہاں سے چاہے وہ آنا ہی ہوتا ہے, کیونکہ واٹر شیڈ ایریا کراس بارڈر پہ ہے ہمارے, جیسے آپ نے بتایا انڈیا میں ہی ہے, کشمیر میں, وہیں سے یہ سارے ریورز آتے ہیں. جب بارش والا سسٹم وہاں پہ آتا ہے تب وہ زیادہ ہیوی رین ہو جاتے ہیں اور وہاں سے پھر فلڈ جنریٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ پانی تو اس نے آنا ہوتا ہے چاہے وہ ریلیز کرے یا نہ کرے. باقی جو اور سم ٹائم وہ ریلیز بھی کر دیتا ہے پانی. نہیں, وہ مجھے اس کے میکینزم کا پتہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جس طرح چناب ریور ہے وہ فری جیسے ہمیں انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے, تو اس کی جو میکینزم یہی ہے کہ وہاں جتنی بارش ہو جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہو رہی ہے آگے, چونکہ وہ ہمارا انڈس کمیشن یہ انفارمیشن ہمیں پاس آن کرتے ہیں, ہمارا زیادہ اس کے کہ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں, لیکن جو وہ بتا دیتے ہیں جو چناب ریور پہ اکنور ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ جو 40 کلومیٹر تقریباً مرالا سے دور ہے اور 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں وہاں سے پانی مرالا پہ پہنچنے پہ. وہیں پہ اگر 75,000 کیوسک سے پانی زیادہ ہو جاتا ہے تب وہ وہاں کے سسٹم ہماری انڈس کمیشن کو انفارم کرتے ہیں, انڈس کمیشن ہمیں وہ بتاتا ہے کہ اتنا پانی آنا ہے. تو وہ پھر مطلب اس قسم کا. پھر ایک جموں توی جو ریور ہے جہاں پہ 20,000 کیوسک سے اگر بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر جو دوسرا ریور ہے راوی پہ بھی اس قسم کا ایک خاص میکینزم ہے کہ وہاں پہ جو ریزروائر سے ون سائڈ ہے اگر وہ پانی جتنا 3 ڈیم سے کتنا پانی ریلیز ہوتا ہے وہ انفارمیشن پاس آن ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے انڈس کمیشن جو ہے ان کو, اور وہ پھر ہمیں پاس آن کرتے ہیں. آپ کی جانب سے میٹ آفس کی جانب سے تھریڈ الرٹ جو بارشوں کا ہے یا فلڈ کا ہے وہ کن کن اداروں کو جاتا ہے آگے؟
ہماری تو بیسک جو جتنے بھی فلڈ فائٹنگ میں یا فلڈ میٹیگیشن میں کام کر رہے ہیں ان سب کو ہماری انفارمیشن جا رہے ہیں، اور اس میں مین جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے جو ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کی ہے، پھر اس کے بعد جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو کنٹرول کرتے ہیں فلڈس کو، ان کی طرف سارے پورے پروونسز کے اریگیشن ڈپارٹمنٹس کا اور ان کے اوپر جو سٹرکچرز ہیں وہاں پہ یہ انفارمیشن جاتے ہیں۔ اچھا ریاض صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے شہروں کی صورتحال، ایک ہے ہمارے گاؤں دیہات یا رورل ایریا کی صورتحال۔ جب آپ تھریڈ الرٹ جاری کرتے ہیں تو لوکل ایڈمنسٹریشن کو بھی جاری کرتے ہوں گے، جیسے مونسون ہے یا پری مونسون ہے اس سے پہلے لوکل جو انتظامیہ ہے اس کو بھی تھریڈ الرٹ جاری جاتا ہوگا۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن آپ آج بھی لاہور کی صورتحال دیکھ لیں، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے پانی ہر جگہ جمع ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک وہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس پر کوئی کام نہیں کر سکی؟ اب اگر آپ گاؤں دیہات کی بات کریں، آپ نے خود کہا کہ آپ این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے سب لوگوں کو تھریڈ الرٹ جاری کرتے ہیں، نہیں ہر جگہ پہ اس کے علاوہ بھی ہے، مطلب جیسے اس کے علاوہ بھی کیوں انتظامات نہیں کیے جاتے؟ شہروں کی بات بھی ہمارے سامنے ہے اور گاؤں دیہات کی صورتحال بھی سامنے نہیں، اب وہ میں اگر آپ مجھے دیں تو جہاں تک پنجاب میں نے دیکھا ہے یہاں پہ تو سسٹم بہت، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے سسٹم یہاں پہ موجود ہے، میٹ کر رہا ہے۔ آپ باہر جا کے لاہور کی سڑکیں دیکھ لیں، کہاں پر انٹرنیشنل سسٹم ہے؟ نہیں وہ آپ جو نشیبی علاقے ہیں کچھ ملی میٹر بارش کے بعد نشیبی علاقے ڈوب جاتے ہیں۔ نہیں اس میں یہ نا کہ جب ریشو بڑھ جاتی ہے رین کی انٹینسٹی، شارٹ پیریڈ میں زیادہ رین ہو جاتی ہے تو اس نے ظاہر ہے وہ ابھی ابزارب ہونا ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے لیٹر ان کو تھریڈ الرٹ جاری کرتے تھے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب بارش شروع ہو جاتی ہے پھر وہ پانی خاص کر یہ دو قسم کے، ایک تو ریور فلڈ ہوتا ہے، ایک اربن فلڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جس کی آپ بات کرتے ہیں یہ اربن میں مینجمنٹ میں آتا ہے۔ تو اربن کا یہ ہے کہ وہ بالکل ہم انفارمیشن جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، خاص کر جو واسا ہے، اس کے پاس بالکل ہماری ڈائریکٹ جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں ہم اس کو انفارم کرتے ہیں، اور وہ اسی وقت اپنے پوائنٹس پہ انہیں ظاہر ہے اپنے سسٹم بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ لو لائنگ ایریاز ہے وہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور بارش نے چونکہ جب بارش نیچے آئے گی تب وہ فلو جو ہے نا ڈسچارج جو ہے وہ سیوریج میں جائے گا یا اس کی جو ڈرین ہے اس میں جائے گا، اور وہ یا 20-30 منٹ میں اتنا زیادہ بارش ہو جاتی ہیں کہ وہ ڈرین ہونا اس کا ٹائم لگتا ہے۔ تو سسٹم تو اپنی جگہ پہ، لیکن بعض دفعہ پانی بارش اتنی زیادہ کم وقت میں ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈرین اس کو اکموڈیٹ کرنے میں ٹائم اس کو لگتا ہے۔ باقی ان کی جو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ایکٹیو سسٹم حقیقت میں وہ یہاں پہ واسا کا ایکٹیونیس تو ان کی نظر آ جاتی ہے۔ آپ لاہور کی صورتحال دیکھیں، لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ چونکہ موسمیاتی تبدیلی کا جس طرح ہمیں خطرہ ہے، ہمارے ادارے خواہ وہ میٹ آفس ہو، این ڈی ایم اے ہو، پی ڈی ایم اے ہو، واسا ہو، اس طرح ٹیکنیکلی اتنا مضبوط اکوپڈ نہیں ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اگر آپ پرانے زمانے سے دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ گین کیا ہوا ہے۔ یہ بالکل میں تیار نہیں ہوں اس بات ماننے کی کہ کسی ڈپارٹمنٹ نے، وہ چاہے جو لوکل ایڈمنسٹریشنز ہے انہیں بھی، اگر دیکھیں اگر آج سے 30 سال پہلے 20 سال پہلے کی بات کرتے تو کئی دنوں تک پانی وہ رہتا تھا، اب تو میرے خیال میں 2-3 گھنٹوں میں سارا جو ہے وہ ڈرین ہو جاتے ہیں۔ تو کافی سسٹم امپروو لیکن آپ نے خود کہا نا، اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان چونکہ جغرافیائی لحاظ سے اس جگہ پر واقع ہے، موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ خطرہ ہمیں ہے، بالکل، تو ہمیں تو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، لیکن ہے تو ہے نا، اور اکوپڈ ہونا چاہیے نا، اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اکثر تو ہمیں میٹ آفس کی پیشن گوئیاں بھی سر غلط نظر آتی ہیں، این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے کے بھی کام نہیں نظر آتے، تو ان کو اکوپ کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں وہ تو دیکھو نا، میٹ ڈپارٹمنٹ ہے ابھی جس طریقے سے آپ نے ابھی 3-4 سپیل آئے، ٹھیک ہے، 15 جون سے ایک سپیل پہلے آیا ہے، 15 جون کے بعد تقریباً 3 سپیل آئے، پھر 17 کو ایک فورکاسٹ ہم نے ایشو کیا تھا جس کے اوپر ملک کے مختلف حصوں میں انکلوڈنگ پنجاب کے زیادہ تر حصوں میں ہم نے ایکٹیویٹی بتائی ہوئی تھی، اور یہ 17 کو ایشو کیا تھا، 19, 20 اور 21 کے لیے۔
پھر دوسرا ایک اور ایونٹ آیا تھا جو 22 کو فورکاسٹ کیا ہوا تھا، اور وہ آیا 29-30 لیکن جون کے وہی لیے. بات ہے نا کہ میٹ آفس اپنا کام کر دیتا ہے، باقی جو ادارے ہیں جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے یا نمٹنا ہے اس صورتحال سے، ان کو بھی اپنا کام کرنے کی نہیں، ضرورت وہ ہے. تو جیسے ہماری چونکہ ان کے ساتھ وہ چلتی رہتی ہے، کافی کوآرڈینیشن ہے، تو کافی امپرووڈ سسٹم ہے. اور جیسے مطلب میں یہاں پہ بتاتا ہوں کہ پنجاب میں ایٹ لیسٹ جو ہے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سسٹم جو ہے وہ، چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہو، اور یہ جو جی صورتحال ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، ہمارے رورل ایریاز میں فیس کرنی پڑتی ہے، اس کو جو ہے وہ این ڈی ایم اے یا پی ڈی ایم اے جن کا بھی کام ہے. ایسا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اس سال بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، فلڈ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، اور موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو کتنا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے وہ بھی محمد ریاض صاحب نے بتایا. مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو سب سے اہم ادارہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سیلاب آئے یا بارشیں زیادہ ہوں، اس ادارے کی ذمہ داری ہے اس ممکنہ صورتحال سے نمٹنا. ان کا کیا موقف ہے، وہ کتنی تیاری کرتے ہیں اس پر. پی ڈی ایم اے کے نمائندے سے ہم بات کریں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. پی ڈی ایم اے کے اسپوکس پرسن ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ پی ڈی ایم اے نے کیا تیاری کی ہے اس سال فلڈ سے نمٹنے کی. اور جیسے میں نے پہلے پارٹ میں کہا کہ پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے، یہ وہ ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس سال فلڈ کی، اور پی ڈی ایم اے نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ جی، اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی فور کاسٹ ہے اس کے مطابق تو جولائی کے مہینے میں جو ہسٹوریکلی جتنی بارش ہوتی ہے اتنی ہی بارش ہوگی. ہوایور اگست اور سپٹمبر میں کم بارشوں کی فور کاسٹ ہے. اچھا. جہاں تک پریپیئرنس کا تعلق ہے، پی ڈی ایم اے پنجاب کی جو پریپیئرنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ملٹی پرونگڈ ہوتی ہیں. اس میں لائک 15 جون سے 15 اکتوبر کا جو پیریڈ ہے، یہ 4 منتھس جو ہیں، یہ اسے ہم فلڈ سیزن کہتے ہیں. اور اس میں ان 4 مہینوں کے لیے ہمارا پروونشل لیول پہ ایک کنٹرول روم اسٹیبلش ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری جتنی ڈی ڈی ایم ایز ہیں، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز، جو کنسرن ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ بھی فلڈ کنٹرول روم اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. اور یہ فلڈ کنٹرول رومز جو ہیں یہ 24/7 کام کرتے ہیں فار دیز 4 منتھس. اس کے علاوہ جو ہماری مانسون اور پری فلڈ ارینجمنٹس ہیں، اس کی جو پریپیئرنس ہے وہ 15 جون سے کافی پہلے شروع ہو جاتی ہیں. لائک جنوری فیبری میں ہم لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں. اس میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کی کچھ ایس او پیز ہیں جو انہوں نے جن پہ عمل کرنا ہوتا ہے. لائک ان کی ڈی ڈی ایم اے منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری موک ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ فرسٹ ویک آف اپریل اور فرسٹ ویک آف مئی میں، یعنی 2 موک ایکسرسائزز کرتے ہیں. فل ڈریس ریہرسل ہوتی ہے سیلاب کے حوالے سے. اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو فلڈ فائٹنگ ایکوپمنٹ ہے اس کی ایک تو فنکشنالٹی چیک ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہیومن ریسورس اویلیبل ہے ان کی ٹریننگ ہو جائے. اس کے علاوہ تمام ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ اپنا ایک ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر پلان ترتیب دیتی ہیں. ان کو پروونشل لیول پہ ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں اور ہم ایک بک پبلش کرتے ہیں جسے ہم پروونشل ڈیزاسٹر رسپانس پلان کہتے ہیں. اس میں فلڈ کنٹینجنسی پلان جو ہے وہ مینلی جو کنسیڈر ہوتا ہے، جتنے ہمارے اسٹیک ہولڈر ڈپارٹمنٹس ہیں، لائک فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، پروونشل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی جو ایس او پیز ہیں، ان گاڈ فاربڈ اگر کوئی ایونچویلٹی ہوتی ہے ان کیس آف فلڈس، تو کس طرح اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ سارا بتا دیا، ہم اس پر ضرور بات کریں گے کہ یہ کتنا افیکٹو ہے اور یہ ساری جو ایکسرسائز آپ کرتے ہیں اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے. میٹ آفس یہ کہتا ہے کہ بارشیں اگر کم بھی ہوں تو اس کو ہم ریلیٹ سیلاب سے نہیں کر سکتے. کیا یہ بات درست ہے؟ چونکہ میٹ آفس کے بھی چیف میٹرولوجسٹ ہمارے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا کہ بارشیں کم ہوں گی لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلڈ نہیں آئے گا. جی بالکل. اس میں ایسا ہے کہ جو میٹ کی جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جو فور کاسٹ ہے، یو نو کہ جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، ٹھیک ہے.
تو ایک تو نارمل فور کاسٹ ہوتی ہے، لیکن گاڈ فاربڈ اگر کلاؤڈ بسٹنگ ہوتی ہے اور جو ریورز کی جو کیچمنٹ ایریاز ہیں ان میں وہاں پہ بارش اگر زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح جو انڈین ریورز ہیں جو کہ پنجاب میں آ رہے ہیں ان کے کیچمنٹ ایریاز پہ اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو فلڈ کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریور انڈس ہے وہاں پر رین فال کے علاوہ جو گلیشیئر میلٹنگ ہے اس کا پانی بھی آتا ہے، تو وہ بھی فلڈ کی سچویشن جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ انڈین ریور سے ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں جب بھی ہمارے ہاں فلڈ آتا ہے کہ بھائی بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا گیا، کیا یہ بات درست ہے کہ ہر دفعہ ادھر سے ہی پانی چھوڑا جاتا ہے، وہ ریلیز کیا جاتا ہے، یا ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ پانی وہاں سے ہی آنا ہے؟ نہیں، ریلیز جو ہے پانی چھوڑے جانے کی جو ہے وہ تو آئی تھنک ایک وہ میتھ ہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انڈین جو ایریا ہے جو ریور کے کیچمنٹ ایریاز ہیں، اسپیشلی راوی ہے، ستلج ہے، یہاں پر اگر بارش زیادہ ہو تو نیچرلی پھر وہ بارش جو ہے وہ ٹریول کر کے، جو پانی ہے وہ ٹریول کر کے ٹورڈز راوی اور ستلج میں آتا ہے، تو اس سے فلڈ کی سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک انڈین اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں پاکستان میں پاکستان کمیشن فار انڈس واٹر، ان کے کمشنر جو ہیں ان سے ہمارا ڈیلی بیسس پر رابطہ رہتا ہے، اور انڈین جو ریورز ہیں وہاں پر اور ان کے جو ڈیمز ہیں وہاں پہ جو پانی کی سچویشن ہے، جو گیجز ہیں، ان کی بھی ہم ڈیلی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر۔ تو الحمدللہ اس وقت تک تو تمام ریورز جو ہیں وہ نارمل فلو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آپ جنوری سے ایکسرسائز سٹارٹ کر دیتے ہیں، اکتوبر نومبر تک جاری رہتی ہے، فلڈ سیزن قرار دے دیا جاتا ہے پورے ٹینیور کو، لیکن اس کے باوجود میٹ آفس آپ لوگوں کو تھریڈ الرٹ بھی جاری کر دیتا ہے، این ڈی ایم اے کو بھی چلا جاتا ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ سب لوگوں کو چلا جاتا ہے، لیکن جب سیلاب آتا ہے تو سب سے زیادہ ہٹ جو ہمارا گاؤں دیہات ہے، رورل ایریاز ہیں، اس کو افیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیا پی ڈی ایم اے کے پاس اتنے اکوپمنٹ نہیں ہیں کہ وہ فلڈ کو تھریڈ الرٹ ہونے کے باوجود کنٹرول کر سکے یا کم سے کم نقصان ہو سکے؟ دیکھیں، ڈیزاسٹر کو کنٹرول کرنا تو اس طرح پاسبل نہیں ہے، لیکن سر کم سے کم نقصان تو کیا جا سکتا ہے نا۔ جو مین چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پریپیئرڈنس کتنی ہے۔ اگر آپ ویل پریپیئرڈ ہیں کسی بھی ڈیزاسٹر کو روکنے کے لیے، اس کے ایفیکٹس کو روکنے کے لیے، تو پھر نقصان جو ہے لائفز کا، پراپرٹیز کا اور لائیولیہوڈ کا وہ کم سے کم ہوتا ہے۔ مطلب ماضی میں ہم تیار نہیں تھے؟ دیکھیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیزاسٹر کا اسکیل کتنا ہے۔ اگر بہت زیادہ بڑے اسکیل کا ڈیزاسٹر ہے تو نیچرلی پھر وہ اس کی ڈیوسٹیشن بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ 2010 کا فلڈ آپ کے سامنے ہے جسے ہم سپر فلڈ کہتے ہیں، اور یہ فلڈ جو ہے سینچریز میں ایک دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچرلی اس کی جو بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس کی انٹینسٹی اور اسکیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایم اے کی پریپیئرڈنس کا تعلق ہے، جو ہمارے ریسکیو اینڈ ریلیف اکوپمنٹ ہیں، 2010 میں وی اسٹارٹیڈ ود اے ویری ہمبل بگننگ آف ہیونگ اونلی 100 ریسکیو بوٹس۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 800 سے زیادہ بوٹس ہیں۔ ڈیزاسٹر جو بھی آتا ہے اس کے بعد نیچرلی ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم لیسنز لرن کہتے ہیں۔ تو 2010 کے بعد جو ہم نے لیسنز لرن کیے ہیں اسی کی بیسس پر ہم اب فردر جو ہے ہم اپنی پریپیئرڈنس جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب سچویشن کافی ڈیفرنٹ ہے پریپیئرڈنس کے حوالے سے۔ تو کیا ہمارے یہ جو ادارے ہیں جنہوں نے نیچرل ڈیزاسٹر سے نمٹنا ہے وہ اتنے ایکوپڈ ہیں، ان کے پاس اتنے آلات موجود ہیں کہ ہم ان نیچرل ڈیزاسٹرز کو کنٹرول کر سکیں یا کم سے کم نقصان برداشت کر سکیں؟ جی، بیسیکلی آپ سینڈائی فریم ورک کی بات کر رہی ہیں جو 2015 میں جاپان میں جو کانفرنس ہوئی تھی، اس کے مطابق جو ریسنٹ کانفرنس ہے اس کے مطابق پاکستان جو ہے اٹ از امنگس دا 10th کنٹریز جہاں پہ جو کہ ڈیزاسٹر پرون ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لحاظ سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنی تیاری جو ہے وہ اسی حساب سے کرنی چاہیے، جو کہ بھی نہیں ہے۔ جو پاکستان میں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو فریم ورک ہے وہ اس طرح ہے کہ فیڈرل لیول پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اور پروونسز میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، اور اس کے بعد نیچے جو ہیں وہ ڈی ڈی ایم ایز ہیں، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں۔ تو الحمدللہ اب اکوپمنٹ کے حوالے سے پی ڈی ایم اے پنجاب کی میں آپ کو بات کر سکتا ہوں کہ اکوپمنٹ کے حوالے سے الحمدللہ وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ ہم سچویشن کو کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن سر جب بھی سیلاب آتا ہے، کوئی ایسا نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، ہمارا رورل ایریا بہت زیادہ اس کی زد میں آ جاتا ہے۔
کیا وجہ ہے کہ ہمارے کچھ گاؤں دیہات، ہم نے 2010 میں بھی وہ سارا سروے کیا، ہمیں پتہ لگا کہ کچھ گاؤں دیہات ایسی جگہ پر واقع ہیں کہ جب بھی سیلاب آئے گا، چاہے وہ نچلے درجے کا ہو، وہ بڑے پیمانے پر ہو، وہ جو گاؤں ہیں وہ تباہ ہوں گے، ان کو نقصان ہوگا. تو آج تقریباً 7 سال گزر چکے ہیں، اس پر کیوں کام نہیں کیا گیا کہ جو دریا کے قریب گاؤں ہیں یا ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، لوگوں کے مال مویشی تباہ ہو سکتے ہیں، ان کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے؟ اس پہ اب تو خیر کافی زیادہ کام ہو چکا ہے. ہمارے پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آؤٹ آف 36 ڈسٹرکٹس 20 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جن کو ہم نے ولنریبل ڈسٹرکٹس قرار دیا ہوا ہے فلڈ کے حوالے سے، اور مین فوکس جو ہمارا ان 20 ڈسٹرکٹس پہ ہی ہوتا ہے. یہ 20 ڈسٹرکٹس وہ ہیں جو ہسٹوریکلی ریورس کے ساتھ ساتھ ہیں. جو مین ایریاز ہیں، جو مین ڈسٹرکٹس ہیں، لائک میاں والی ہے، ڈی جی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، ملتان، رحیم یار خان، جو ریورائن فلڈس کے حوالے سے وہاں پر اس سے پہلے ہمیں پرابلم آتا تھا کہ لوگوں کی آبادیاں جو ہیں وہ ریور بیڈز میں ہیں. ان میں سے کچھ تو جو ہیں وہ انکروچمنٹ کے زمرے میں بھی آتی ہیں، اور انکروچمنٹ پہ بھی پنجاب گورنمنٹ کی پچھلے 3-4 سالوں سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، اور بہت ساری انکروچمنٹس ہم نے ریموو بھی کر دی ہیں. جو لوگ ابھی بھی بیڈس پہ ہیں ان کے لیے ہم نے ارلی وارننگ سسٹم تشکیل دیا ہے، اور ہم نے جو ہمارا ارلی وارننگ سسٹم ہے اس میں ہم نے انٹیگریشن کی ہے اسپیشلی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی، پی ڈی میں پنجاب کی، ریسکیو 1122 کی، اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی. تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ریور بیڈز میں لوگ بیٹھے ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں ان کو ارلی وارننگ کے تحت جو ہے ان کو پہلے سے آگاہ کریں، اور ان کو لیکن اس کے لیے کوئی ابھی ہم نے کوئی کمپین نہیں دیکھی، کوئی اویئرنیس، کوئی ایسے سیمینارز نہیں دیکھے کہ لوگوں کو بھی اویئر کیا جائے کہ ان کی جان کتنی خطرے میں ہے اگر وہ ایک ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر یا تو دریا قریب ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر فلڈ آئے گا ان کو نقصان ہوگا. کیوں اویئرنیس کمپین اس کے لیے کوئی اسٹارٹ نہیں کی گئی؟ ارے اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ ہماری پری مانسون جب اسٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت سے اسٹارٹ ہو گئی نہیں ہے، جس میں ہمارا جو پرنٹ میڈیا میں بھی ہم ایڈز دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں بھی ہمارے ایڈز ہیں. اس کے علاوہ اس دفعہ ہم نے ایف ایم جو چینلز ہیں ہمارے 20 چینلز ہیں اس پہ بھی ہمارے ایڈز آ رہے ہیں، جس میں ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک CBDRM ہے، کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ پروجیکٹ ہے، جس میں جو ہمارے والنٹیئرز ہیں جن کا تعلق گورنمنٹ سے نہیں ہے، ہم ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں اس حوالے سے، تاکہ وہ اپنی کمیونٹیز میں جا کے لوگوں کو بھی فردر بتائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاپولیشن از ون آف دا میجر ایشوز ان پاکستان. تو گورنمنٹ خود اپنے طور پر جو ہے گورنمنٹ ایجنسیز کوشش کرتی ہیں لیکن بہت کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہم کمیونٹی کو انوالو نہیں کریں گے. تو کیونکہ یہ بیسیکلی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ایفرٹ کو فردر فلرش کرنے کے لیے ہم نے اب کمیونٹی کو انوالو کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم ٹرین کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، ڈاکٹر خرم شہزاد PDMA کے اسپوکس پرسن ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا تیاری کی ہوئی ہے PDMA نے اگر کوئی ممکنہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس سے نمٹنے کے لیے. حکومت پنجاب کا کیا موقف ہے؟ 2010 کی رپورٹ جب سیلاب آیا اتنے بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں ہوئی، اس کی انکوائری رپورٹ کہاں گئی؟ اس کے بعد حکومت پنجاب نے کیا اس سے سبق سیکھا ہے؟ حکومت پنجاب کا کیا موقف ہے؟ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اقبال گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے وزیر بھی رہے ہیں. یہ زیادہ پنجاب حکومت کا موقف بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے کیا تیاری کی ہے ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے، اور ماضی میں جو سیلاب آتا رہا ہے ان کی انکوائری رپورٹس پر جتنی بحث کی جاتی رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھ سکے؟ آج بھی ہمارے جو NDMA یا PDMA جو نیچرل ڈیزاسٹرز مینجمنٹ کے ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط یا اکوپڈ نہیں ہیں. چوہی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، کیا وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا 2010 میں سیلاب آیا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے گا، آج بھی ان کی حالت وہی ہے، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے بعد پاکستان کو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں. یہ جو ادارے ہیں جنہوں نے ڈیزاسٹر سے نمٹنا ہے ان کو ایکوپڈ کیوں نہیں کیا آج تک حکومت نے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس میں قائد پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہے نا
بڑا کین ٹیسٹ لے کے بڑی میٹنگز لیتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والا محکمہ بنا ہے یہ ریلیف کا اصل میں بیسیکلی ریلیف کو ڈیل کرتے ہیں, تو یہ بھی اپنا پورا بھرپور رول ادا کر دے. اصل میں اس میں زیادہ رول ہوتا ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا. اچھا, اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ اس کے جو ہوتے ہیں نا پشتے بھی کہتے ہیں ان کو, بند بھی کہتے ہیں, ان کی طرف بڑا دھیان دیتا ہے. پھر جو ہمارا ایک اریگیشن کا کیا کہتے ہیں اسٹرکچر ہوتا ہے ڈیمز وغیرہ, ان کو بڑا حفاظت کے لیے ان سے پانی گزارنے کے لیے پورے اقدامات کرتا ہے. بڑے ہی ان کو کیا کہتے ہیں نا ویجیلنٹ رہنا رہتا ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو. پھر ان کے فلڈ کیمپ لگتے ہیں, پھر ان کے جو بند ہیں ان کے اوپر جہاں کوئی تھوڑی بہت کوئی مٹی ڈلنے والی ہے, پتھر ڈلنے والا ہے, کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں. لیکن گجر صاحب میٹ آفس تھریڈ الرٹ بھی دے دیتا ہے, اس کے باوجود اریگیشن ڈپارٹمنٹ یا جو نیچرل ڈیزاسٹر کے ادارے ہیں وہ کیوں اس پر کام نہیں کرتے؟ نہیں کام کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کام میٹ جو ہے نا وہ تو انفارمیٹری ایجنسی ہے نا, وہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا اتنا فلڈ گزرے گا, اتنا فلڈ آئے گا, فلاں دنوں میں آئے گا, فلاں دنوں میں آئے گا. ان کی انفارمیشن کے اوپر بیس کر کے یہ سارا پروگرام بنتا ہے. اور اس کے اوپر پھر میں کہہ رہا ہوں امپلیمنٹنگ ایجنسی جو ہے نا وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, میجر رول ان کا ہوتا ہے. تو وہ پھر سارے اپنے جو ہے نا ہیڈ ورک سارے ان کو جو بند بنے ہوئے ہیں جو روکتے ہیں سیلاب کو, اس کو, اور ایمبیکمنٹ اس کو کہتے ہیں, اس کے اندر چلاتے ہیں پانی کو. اچھا, اس میں دو طرح کی صورتحال ہے, ایک ہمیں شہروں کے اندر دکھائی دیتی ہے اور ایک ہمیں رورل ایریاز میں ہمیں دکھائی دیتی ہے جو ہمارا گاؤں دیہات ہے. شہروں میں بھی آپ دیکھ لیں, لاہور کی اگر بات کریں تو کچھ ملی میٹر بارش ہو تو لاہور کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. حالانکہ میٹ آفس پہلے الرٹ بھی جاری کر دیتا ہے اور گاؤں دیہات میں بھی یہی سچویشن رہتی. تو ہم یہ جو واسا ہے, یہ جو ایسے ادارے ہیں حکومت سر ان کو کیوں اتنا شہر میں جو ایجنسیاں آپریٹ کرتی ہیں نا وہ اور ہیں, واسا کرتا ہے اس قسم کے جو ہیں جو پنجاب حکومت کے انڈر ہی ہے نا, آپ کی حکومت نہیں اس کو ایکوپڈ کرنا ہے نا. اس میں پتہ وجہ کیا ہے, اس میں بہت ساری مسائل ہیں. مثال کے طور پہ ایک ڈریننگ سسٹم نیچرل بنا ہوا تھا, پہلے ڈرینز بنی ہوئی تھی باقاعدہ, جب گلیاں نالیاں صرف ہوتی تھیں, یہ سیوریج سسٹم نہیں ہوتا تھا, تو گلیاں نالیاں بنی. میرے حلقے کے اندر ایک امن آباد قصبہ ہے, ابھی آپ ادھر گجرا والا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا, وہ پتہ نہیں صدیوں سے بنا ہوا قصبہ ہے. اتنی شاندار فلو ہے پانی کا کہ وہاں پہ پانی رکتا ہی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوتی پانی کی, وہ صرف نالیاں بنی ہوئی ہیں بازار کے گلیوں کے درمیان. یہ جو ڈرینیج سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جو فنڈ رکھا جاتا ہے اس کا پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے پڑا ہوا ہے, بہت کچھ کیا ہے, لیکن ہوتا پتہ کیا ہے, یہ جو راستے ہیں نا نیچرل فلو جو ہے پانی کے, جیسے پانی نکلنا ہوتا ہے جہاں سے ڈرین ہوتا ہے, ڈریننگ جو ہے نا وہ ساری کی ساری چوک ہو جاتی ہے. اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ گھر بنا لیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں, اس میں شاپر سارے چلے جاتے ہیں, ان کی پراپر. اس کا کوئی حل تو ہوگا نا. 2008 سے حکومت پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی لاہور کے نشیبی علاقے دیکھ لیں اتنا ہی پانی کھڑا ہوتا ہے جتنا 2000. لاہور اکیلے کا نہیں ہے. نہیں میں تو اوور آل بات کر رہا ہوں. لاہور کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ سب سے زیادہ فنڈ یہاں پہ لگایا جاتا ہے. کراچی اور اتنا امیر شہر ہے, اتنی امیر کارپوریشن ہے, بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ مصیبت آ جاتی ہے. یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا کہ پھر لاہور میں بھی کام نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں نے کہا یہ ہوتا ہے, یہ اس میں خرابیاں بہت ساری اس طرح ہو گئی ہیں کہ راستے جو پانی کے ہیں نا وہ رک گئے ہوئے ہیں, ان کے اوپر انکروچمنٹ ہو گئی ہوئی ہے, ان کے اوپر کہیں کہ گھر بن گیا ہے, کوئی مکان بن گیا. آپ کو پتہ لوگ بنا لیتے ہیں, لوگ اتنا کوئی پاسداری قانون کی جو ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر آپ کو سارا پتہ ہے, اس کی وجہ سے جو سسٹم چوک ہوتا ہے نا وہاں پہ پھر رکاوٹ آتی ہے. آپ وزیر بھی رہے ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے, آپ کو لگتا ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اس سے نمٹ سکتا ہے؟ نہیں, یقین مانے وسائل دینے میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ بڑی ایفیشینٹلی سارے پیسے بھی دیتا ہے, مانیٹر بھی کرتا ہے خود, اور چیک بھی خود کرتا ہے. میں خود رہا ہوں تو مجھے پتا, مجھے خود چیک کرتے تھے کہ آپ فلاں ڈیم کے اوپر گئے ہیں, فلاں آپ کا جو ہیڈ ورکس ہے وہ دیکھا ہے, آپ نے چیک کیا ہے. تو بڑی ہی زبردست امپلیمنٹر, اس سے اچھا بہتر نہیں. میں یہ کوئی خوشامد نہیں کر رہا, نا آج کل ان کا وزیر ہوں, میں تو سمپلی ایم پی ہوں. امپلیمنٹر اس سے اچھا میں نے نہیں دیکھا وزیر اعلیٰ پنجاب سے. تو پورا امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے آرڈرس. لیکن اس کے باوجود آج تک یہ کوشش کیوں نہیں ہوئی؟ میں بتاؤ اصل اس کا حل پتہ کیا ہے, فرینکلی بات سچی کریں نا آپس میں بیٹھے ہوئے, کہ جب تک ڈیم نہیں بنتے نا یہ سسٹم اس طرح چلتا رہے گا. ڈیم جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں فلڈ کی رکاوٹ, مین جو فلڈ آتے ہیں ان کی رکاوٹ ڈیم نے کرنی ہوتی ہے, اور وہی پانی یوٹیلائز ہوتا ہے, پھر اس میں نہریں میں چلتی ہیں, بجلی بھی بنتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں ڈیمز کی وہ ریشو نہیں رہی جو بننے جتنے چاہیے تھے. اس میں رکاوٹیں آپ کو بھی پتہ ہے, صوبوں کا مسئلہ ہے,
انٹر پروونس پرابلمس ہیں، اور کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بنے گا تو ہماری آن اوور ڈیڈ باڈی، اس طرح کے تو جوابات آگے سے آ جاتے ہیں. تو اس میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہماری قیادت کو چاہیے یہ کہ کنسنسس بلڈ کر کے سارے صوبوں کو بٹھا کے پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنے. جب تک ڈیمز نہیں بنیں گے یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا، اس میں خرابی رہے گی. اس کو کہنا میں بالکل سٹریم لائن کر دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا 2010 میں سیلاب آیا، کہا جاتا ہے کہ اس میں جو لوکل انتظامیہ تھی جن کو یہ تھرڈ الرٹ جاری کر دیا گیا تھا ان کا سب سے زیادہ قصور تھا، اور وہ انکوائری رپورٹ بھی آج 7 سال گزر گئے ہیں ہمارے سامنے نہیں آ سکی. تو کیا جو ایسے بڑے واقعات ہیں ان سے بھی ہم سبق نہیں سیکھتے؟ آج بھی وہی خدشات لاحق ہیں کہ اگر کوئی بڑا سیلاب آتا ہے تو اس سے اتنے ہی بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے جتنی 2010 میں ہوئی تھی. دیکھیں نا، ایک ہوتے ہیں شارٹ کٹس کہ آپ فوری طور پہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ. اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی میں نے عرض کر دی آپ کو کہ جب تک ڈیم پاکستان کے اندر بہت ساری تعداد میں، یہ نہیں کہ ایک کالا باغ ڈیم ہی بن جائے، بہت ساری تعداد میں جب تک ڈیمز نہیں بنے گے پانی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. پانی کو کنٹرول لیکن یہ تو کوشش کی جا سکتی ہے نا کہ جو نقصان ہے وہ کم سے کم. اس کے لیے بہت بہترین ایفرٹ سپورٹ کرتی ہے ہماری پنجاب حکومت، اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے پنجاب حکومت کو، اس کو فنڈ کی کوئی کمی نہیں آتی. اور جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سارے بند جو ہیں وہ ریپیئر ہوتے ہیں، ہیڈ ورکس جو ہیں ان کا دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور جو ڈرینیج سسٹم اس کو بہتر کرنے کے لیے ڈریننگ جو ہے ایک پورا محکمہ ہے ڈرینیج کا، ایک آف شوٹ ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی، اس میں صرف وہ ڈریننگ کے آفیسرز ہوتے ہیں. وہ ساری ڈرینیج جو ہے اس کو صفائی بھی کراتے ہیں، اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اس میں سے پانی نکلنے کا پورا بندوبست کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہوتی رہتی ہے، ڈرین آؤٹ ہوتا رہتا ہے پانی. گجر صاحب ہماری پروگرام میں نیشنل پی ڈی ایم اے کے ایک اسپوکس پرسن سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو گاؤں دیہات میں لوگ آباد ہیں، کچھ گاؤں جغرافیائی لحاظ سے ایسی جگہ پر واقع ہیں کہ جب تھوڑے نچلے درجے کا بھی سیلاب آتا ہے تو وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو سر حکومت وہ میری بات پہ آ گئے کہ نشیب میں لوگ مکان بنا لیتے ہیں، مثلا میرے ساتھ اب چلیں نا شدرا گزرے تو سر یہ حکومت کا کام ہے نا، ان کو یا تو پھر نقل مکانی کہیں اور کروائی جائے. کہ آپ گزرے نا، پل ہے ایک جی ڈی روڈ کے اوپر پل ہے، اس کے نیچے لوگوں نے مکان بنا لیے ہیں جہاں سے پانی نکلنا تھا. اب اس کا دیکھیں نا، یہ پھر رکاوٹ تو پڑے گی. یہ مسائل ہیں اور یہ ملٹیپل پرابلمس ہیں. سر لیکن جہاں پر زیادہ تباہ ہو رہی ہے، مطلب ہم نے 2010 میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا 2010 میں کتنے لاکھوں روپے کے مال مویشی لوگوں کے ضائع ہو گئے. تو سر آپ صرف یہ بتا دیں کہ ان لوگوں کے ہم گھر تو کہیں اور کروا سکتے ہیں، حکومت پنجاب یہ تو کام کر سکتی نا کہ جو ایک ایسی جگہ پر واقع ہے. پھر آپ کو ادھر شدرے کی طرف لے جاؤں گا. یہاں پہ ایک پل ہے جس کے میرے خیال کوئی 50 60 100 خانے ہوں گے نیچے بنے ہوئے. اس کے نیچے ہماری برادری کے جو گجر برادران ہیں انہوں نے شیلٹر بنایا ہوا تھا، سارا مال مویشی ادھر باندھا ہوا ہے. اب بتائیں فلڈ نے آنا ہے تو پانی نے تو گزرنا ہے، تو مال مویشی تو پھر نقصان ہوگا ان کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اتنی شیپ جگہ ہے یہاں ہم نے مال مویشی رکھے ہوئے پکے ہم نے ڈیرے بنا لی ہیں. یہ پکے ڈیرے بنانے والی جگہ لیکن سر اگر حکومت چاہے تو اسے خالی نہیں کروا سکتی. نہیں خالی کروا سکتے. حکومت باقاعدہ جب میٹ والے انفارمیشن دیتے ہیں نا، میں کہتا ہوں ایجنسی ہے تو وہ اتنا اعلانات کرتے ہیں اتنے لاؤڈ سپیکرز کے اوپر، اور ساری حکومت بڑا شور بچاتی ہے کہ آپ خالی کر دیں جگہ اور اونچی جگہ کے اوپر چلے جائیں. بہت مان لیں کہ ہم گجر برادری جو حکومت سے زیادہ طاقتور ہے. نہیں طاقتور نہیں. آپ نے کہا نا گجر برادری رہتی ہے اور وہ خالی نہیں ہوئے. میں بتا رہا ہوں اپنے خلاف بات کر رہا ہوں کہ وہ نیچے پل کے نیچے بیٹھے ہوئے گھر بنائے ہوئے، وہاں پہ مال مویشی کا جو ہے نا سردیوں کو وہیں باندھتے ہیں، وہاں رکھا ہوا ہے. ایک دم وہ رات کو فلڈ ہے تو بہت ساری ان کی بھینسیں جو ہے آگے چلی گئی. یہ ایسے ہوتا ہے اس لیے کہ ہم کوئی کیا کہتے ہیں نا قانون کی پاسداری نہیں کرتے. لیکن آپ نے بجا فرمایا کہ ڈیم بننے کی ضرورت ہے، لیکن جو ہمارے ڈیزاسٹرز سے نمٹنے کے ادارے ہیں ان کو بھی ایکوپڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بڑا کام کرتے ہیں، وہ باقاعدہ پھر سارا ریلیف کا کام جتنا ہے نا وہی کرتے ہیں. لوگوں کو خالی کرواتے ہیں جگہ ساری ان سے، پھر ان کو کھانا وانا دیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، میڈیکل ایڈ دیتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں فلڈ کے اندر. یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی محکمہ ہے، اگر وہ محکمہ نہ ہو تو صرف اریگیشن ڈپارٹمنٹ اکیلا نہیں سارا کچھ کر سکتا تھا. وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، بہت زیادہ وہ پازیٹیو کام کرتے ہیں اور بڑی تندہی سے کرتے ہیں. پھر ہماری پاک فوج جو ہے وہ بڑا فلڈ کے دنوں میں کام کرتی ہے. سارا جتنا رسکی کام ہے وہ پاک فوج کرتی ہے. جو بیفور فلڈ کام کرنے کی جو کام ہے جن ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری وہ کیوں نہیں کام کرتے؟ میں کہتا ہوں اس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ بڑا فعال رول ادا کر رہا ہے، پی ڈی ایم میں سارا کام کر رہا ہے. جو اصل کام ہے وہ ہے کنسنسس بلڈ کر کے ڈیم بنانے والا.
اس میں کمی ہے، میں آپ سے کنفیس کرتا ہوں، وہ کمی نکالنے والی ہے. وہ ساری حکومتوں کو مل کے، سارے صوبوں کو بیٹھ کے، پرائم منسٹر کی قیادت کے اندر بیٹھ کے ان کو یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ سارے ملک میں اتنا نقصان ہوتا ہے، ایک فلڈ کا نقصان جو ہے نا اس کا ذرا حساب نکالیں. لاکھوں مشکل نہیں ہوگا، لاکھوں روپے کا نقصان بھی ہوتا ہے، قیمتی جانیں بھی جاتی ہیں. چلیں ہم امید کرتے ہیں پھر وہ ڈیم سے آپ دیکھیں گے کہ بجلی بھی بنے گی، نہریں بھی چلیں گی. لیکن پھر مختصر بات، چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ایسے اقدامات ضرور کیے جا سکتے ہیں کہ نقصان کم سے کم ہو، یہ نقصان کم سے کم ہو، اور وہ کیے جا رہے ہیں، وہ کیے جا رہے ہیں. چلیں بہت شکریہ گجر صاحب، بہت مہربانی. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ڈیمز تو بننے چاہیے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایسے اقدامات ضرور ہونے چاہیے کہ نقصان کم سے کم ہو. اور خاص طور پر جن اداروں پر اربوں روپے کا بجٹ لگایا جاتا ہے، خواہ وہ این ڈی ایم اے ہو، پی ڈی ایم اے ہو، یا وہ ڈسٹرکٹ کے وہ ادارے جن کا ڈیزاسٹر سے نمٹنے کا کام ہے، ان لوگوں کو ضرور اتنا اکوپڈ کریں، اتنا فعال ضرور کریں تاکہ وہ سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے نمٹ سکے اور نقصان کم سے کم ہو سکے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. زین علی کو اجازت دیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.